السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ عزیزان گرامی، طریقہ تعلیم اپنے والد بزرگوار سلطان الفقراء سلطان الاولیاء شیخ المشائخ دیوان اعظم دیوان شاہ طرائی حسینی بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فقیر حقیر ہم تین ماؤں کا اولاد ہے الحمدللہ، تو جمیع سلاسل تھے۔ عام لفظوں میں کہوں گا کہ قادریہ، چشتیہ صابریہ، چشتیہ نظامیہ اور سہروردیہ اور نقشبندیہ مجددیہ اور نقشبندیہ مجددیہ علویہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہیں۔ تو یہ خاندانی طور پہ ان کے اسباق، اوراد، احزاب، مناجات، مراقبات، لطائف، عملیات الحمدللہ موروثی طور پر مجھے عطا ہے۔ اس کے بعد شیخ المشائخ الحاج محمد مولانا محمد احمد الڈن بابا جی سے خود بھی و بواسطہ شیخ القرآن شیخ الحدیث الحاج حضرت سید احمد ترمذی شوڈاک بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے خاندان قادریہ غفوریہ، چشتیہ صابریہ غفوریہ اور نقشبندیہ اور سہروردیہ، اور ایک اور سلسلہ ہے نقشبندیہ نصیریہ۔ اس کے عملیات، وظائف، مراقبات سب کچھ الحمدللہ اس صاحب نے مجھے صحیح سند کے ساتھ عطا کی ہیں۔ اس کے ساتھ شیخ المشائخ قطب ربانی غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الحاج محمد عبدالسلام پیر سباق بابا جی نور اللہ مرکزہ نے بندہ ناچیز ابو القاسم غلام علی شاہ کو بتاریخ 14 دسمبر 2002 9 شوال 29 مگر 2059 بروز یافتہ صبح 9 بجے بمقام استان پیر سباق نوشیرہ سلاسل اربع، بلکہ سلاسل اربع نہیں ہے، 6 سلاسل میں، قادریہ میں، چشتیہ نظامیہ میں، سہروردیہ میں، نقشبندیہ مجددیہ بنوریہ میں اور نقشبندیہ مجددیہ معصومیہ میں، یہ 6 سلاسل بن جاتے ہیں۔ چھواں سہروردیہ اویسیہ جو کاکا صاحب نے ان کو عطا کیا تھی۔ یہ 6 سلاسل کے اوراد، احزاب، عملیات، مراقبات، ختم خواجگان الحمدللہ نمازوں ساتھ مجھے عطا کیے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قطب المشائخ غوث سبحانی پیر سباق رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ قدس اللہ سرہ اللہ العزیز سے جو پیر محل شاہ سے قادریہ امامیہ ہے اور قادریہ جدیہ ہے اور چشتیہ نظامیہ بھی، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ الحمدللہ ہمیں صاحب نے عطا کیے ہیں۔ اس کے ساتھ الشریف ابو بکر صدیق الحاج الشریف ابو بکر صدیق عبد الناصر الجزائری الحسنی شاذلی نے اوراد شاذلیہ میں صحیح سند کے ساتھ بإذن اللہ مواجع اصحاب صفہ، یہ اصحاب صفہ اور ریاض الجنہ کے بیچ میں مجھے سالوں پہلے صحیح سند کے ساتھ اور ایک ایک لفظ میرے ساتھ اس نے 3 دنوں میں گردان کیا تھا کہ میں اذن سے آپ کو دے رہا ہوں اور وہ مجھے علم ہے۔ تو اس ہستی نے جو عالم کبیر بھی اور اپنے زمانے کے اولیاء کبیر بھی ہے، تو مجھے اوراد شاذلیہ میں عطا کی جو امام ابو الحسن شاذلی کے اولاد سے الجزائر کے ہیں۔
اسی طرح اوراد رفاعیہ شیخ میاں عبداللہ رفاعی ہندی نے اوراد رفاعیہ صحیح سند و خلافت کے ساتھ مجھے عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ الحاج محمد شریف درویش مدنی جو مدینہ منورہ میں متمکن تھے اور وہاں رہتے تھے، مجذوب سالک تھے اور بہت بڑے آدمی تھے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بابا جی کے پیر بھائی بھی تھے اور اس سے فیض یافتہ بھی تھے اور جنات کو پڑھاتے تھے، بہت بڑے عالم کبیر بھی تھے اور عالم باللہ بھی تھے عباسین بابا جی۔ اسی طریقے سے ہمارے بابا جی سے فیض یاب بھی تھے اور اپنے وقت کے عارف باللہ بھی تھے پیر محمد عظیم سواتی عبد الیہ شریف۔ اسی طریقے سے مولانا کوہستانی جو عالم کبیر بھی تھے اور عارف باللہ بھی تھے، اور اسی طریقے سے عارف باللہ چاچا محمد عمر۔ یہ وہ نام ہے جہاں سے ہم نے فیوزات اور برکات اخذ کیے ہیں اور ان کی صحبتوں میں ہم رہے ہیں، تعلیم و تربیت پائی ہے۔ تو یہ چند نام میں نے بطور مثال پیش کی تاکہ آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے کہ عملیات کے ساتھ اور کتنا بڑا سرمایہ ہے کہ ان ہستیوں نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور یہ وقت کے کاملین تھے، رجال الغیب، خالی آدمی لوگ نہیں تھے، اپنے وقت کے علماء بھی تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے شیوخ بھی تھے جن کی صحبتوں میں ہم رہیں، اور ہم اپنے خوش قسمتی محسوس کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے جوتوں کا صدقہ جو آج الحمدللہ ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں ایسے ہستیوں کی صحبتوں میں رہا ہوں، مجلسوں میں رہا ہوں جو ریا سے خالی تھے، نمود و نمائش سے خالی تھے۔ ان ہستیوں کا ہر عمل اللہ کے لیے تھا اور بے نیاز تھے مخلوق سے، کوئی ریا، کوئی لالچ، کوئی نمود، کوئی نمائش نہیں تھی۔ اگر مریدین میں آ جائے تو نہ پیر کا پتہ نہ مرید کا پتہ کہ اس میں مرید کون ہے اور پیر کون ہے۔ ایسے رجال الغیب کے ہاں ہم نے پرورش پائی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم کیسے لوگوں کی نمود و نمائش کے شکار ہو جائیں گے، یا ہمارے جو ماننے والے جو ہمارے دوست احباب ہے وہ کیسے ان لوگوں کے جال میں شکار ہو جائیں گے، ناممکنات میں سے ہے۔ تو میرے دوستو، ولی رحمت ہوتا ہے، صالح رحمت ہوتا ہے، کبھی زحمت نہیں ہوتے۔ تو اپنا سفر جاری رکھیں۔ برائے نام بیتوں کا کیا کرنا ہے؟ ادھر بیت کر لیا، ایک لفظ نہیں سیکھا، نہ مجلس میں جانے کا، نہ محفل میں جانے کا، نہ تسخیہ، نہ تخلیہ جی میں پلانے کا مرید ہوں۔ اور آج کل تو لاؤڈ سپیکروں پہ بیت کر رہے ہیں، خطوں میں بیت کر رہے ہیں۔ تصوف اتنا سستا سودا ہو گیا کہ لوگ جی لاؤڈ سپیکروں پہ بیت کر رہے ہیں۔ یا اللہ میرے خدایا، کیسا فتن دور آ گیا۔ اب مثلا ایک تحریب کے بہت بڑے بانی ہیں، وہ کہ جی ہم ان کے مرید ہوں گے علم ظاہر کی حد تک، باطن اس سے مبرہ ہے۔ اگر سلوک باطن، علم لدنی، سینہ بسینہ علم اتنا سستا ہوتا اور لاؤڈ سپیکروں پہ اور خطوں پہ اور اجتماعات میں لوگوں کے بیتوں پر ملتا تو آج تو کروڑوں لاکھوں والی ہوتا۔ لیکن تصوف ایک مقدس راہ ہے، ایک پاکیزہ راہ ہے، لیکن کاش کہ ہم اس راہ کی قدر نہیں کر رہے۔ بزرگان دین کا صدقہ کہا رہے ہیں، لوگوں نے ہاتھوں میں اٹھا کے رکھا ہے، عزت و احترام بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کی تعلیمات اخذ کرنے سے قاصر ہے کہ اس بزرگ نے قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہو کر اس کا وجود کشش شکل بن گئے تھے، ہم بھی ایسے بن جائیں۔ تو یہی تعارف تھا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ تعالیٰ
آپ لوگوں کو شاد رکھے، آباد رکھے۔